شرافت کا لبادہ اوڑھ کر گناہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے نا باسم لالا؟ انابیل کی دھیمی لیکن واضح آواز نے کھانے کی میز پر چھائی خوشگوار خاموشی کو شیشے کی طرح توڑ دیا۔ ایک لمحے کے لیے سب پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ تائی جان کے ہاتھ سے پکڑا چمچ پلیٹ میں گرا اور اس کی کھنک پورے کمرے میں گونج گئی۔ باسم جو پانی پینے ہی والا تھا، اس کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ اس کے کانوں نے جو سنا تھا اس پر اسے یقین نہیں آیا۔ یہ الفاظ کسی تیزاب کی مانند اس کے کانوں میں پڑے تھے۔ اس نے شعلہ فشاں نگاہوں سے اپنی 9 سالہ چھوٹی کزن کو دیکھا، جو اب معصومیت سے پلیٹ میں چاولوں سے کھیل رہی تھی، جیسے اس نے کوئی عام سی بات کہی ہو۔ اگر سامنے چچا چچی نہ بیٹھے ہوتے تو وہ ایک لمحے میں اس لڑکی کی زبان گدی سے کھینچ لیتا۔ یہ طوفان جو بھی دستک دے رہا تھا، اس کی بنیاد آج دوپہر کو رکھی گئی تھی۔ انابیل کالج کے باہر کھڑی بے صبری سے وین کا انتظار کر رہی تھی۔ دھوپ کی تپش سے اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور غصے سے اس کے نتنے پھول رہے تھے۔ کیا مصیبت ہے، آج پھر لیٹ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ تبھی اس کی نظر سڑک کے پار کھڑی ایک چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی پر پڑی، جسے وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ باسم لالا کی گاڑی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلنے ہی لگی تھی کہ گاڑی کے ساتھ کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ باسم لالا گاڑی سے ٹیک لگائے ایک لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ لڑکی کوئی عام سی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے انداز میں بلا کی خود اعتمادی اور بے باکی شامل تھی۔ انابیل کے اندر حسد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ باسم لالا، اس نے تقریباً چیخ کر آواز لگائی۔ باسم نے آواز کی سمت دیکھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھوں میں پہچانے جانے کی پریشانی جھلکی، مگر اگلے ہی پل اس نے انابیل کو یوں نظر انداز کر دیا جیسے سڑک پر کھڑی کوئی اجنبی لڑکی ہو۔ وہ تیزی سے لڑکی کے لیے دروازہ کھول کر اسے بٹھانے کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی ہوا سے باتیں کرنے نکل گئی۔ انابیل کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ اچھا، مجھے دیکھا اور انجان بن گئے؟ اس لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ دیا؟ گھر آئیں پھر بتاتی ہوں آپ کو۔ اس نے پیر پٹکتے ہوئے عہد کیا اور اب وہ اپنا عہد پورا کر رہی تھی۔ باسم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو انابیل؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ انابیل نے چمچ رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے لالا، میں تو بس ایک عمومی بات کر رہی تھی۔ ویسے آپ بتائیں، آج آفس سے جلدی کیسے آ گئے؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا اور نشانہ بالکل ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ باسم کے والد جو اب تک خاموش تھے بولے، ہاں باسم، یہ تو میں بھی پوچھنے والا تھا، آج کوئی خاص کام تھا؟ اس سے پہلے کہ باسم کوئی بہانہ بناتا، انابیل فوراً بولی، خاص کام تو تھا ہی تایا ابو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیفے کے باہر کھڑے تھے ایک بہت ہی خاص دوست کے ساتھ۔ اس نے خاص پر زور دیتے ہوئے باسم کی طرف دیکھا۔ میں نے تو لفٹ کے لیے آواز بھی دی تھی، مگر شاید آپ کو میری آواز سنا ہی نہیں دی۔ اب ساری صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ باسم کے والد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ باسم نے بے بسی سے کہا کہ بابا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ تو جانتے ہیں اس کی عادت۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، انابیل کی آواز میں شکایت تھی۔ آپ ہی بتائیں تایا ابو، اگر یہ مجھے ساتھ لے آتے تو کیا ان کی شان میں کمی آ جاتی؟ کھانا ایک بوجھل ماحول میں ختم ہوا۔ باسم کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا، مگر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا، انابیل کے والدین نے جانے کے لیے اجازت طلب کی۔ انابیل بھی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ تبھی باسم کی زہر میں بھجی ہوئی آواز ابھری۔ اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو انابیل؟ انابیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا چچا چچی نے تمہیں بتایا نہیں؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم اگلے 3 دن ہماری مہمان ہو، آخر مجھے بھی تو مہمان نوازی کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر انابیل کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی فاتحانہ مسکراہٹ خوف میں بدل گئی۔ باسم کی زہر خون مسکراہٹ اور لہجے میں چھپی سرد مہری انابیل کے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑا گئی۔ مہمان نوازی کا موقع؟ یہ الفاظ اس کے کانوں میں کسی دھمکی کی طرح گونج رہے تھے۔ اس نے فوراً پلٹ کر التجا بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ مما، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم گھر جا رہے ہیں نا؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ اس کی ماں
جو ان دونوں کے درمیان چلنے والی پوشیدہ جنگ سے بالکل بے خبر تھی، آگے بڑھی اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں بیٹا، تمہارے تایا ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس 3-4 دن کی ہی تو بات ہے۔ تمہارے بابا کو بزنس کے سلسلے میں فوری طور پر شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ تمہارے امتحانات کی وجہ سے ہم تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ نہیں مما، میں یہاں نہیں رہوں گی، انابل کی آواز بھیگ گئی تھی۔ مجھے پڑھائی کرنی ہوتی ہے اور مجھے اپنے کمرے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اس نے ایک کمزور سی دلیل پیش کی، جبکہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اصل ڈر تو باسم کا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے سب کے سامنے اس کی جو شکایت لگائی ہے، اس کا بدلہ وہ ضرور لے گا۔ وہ یہاں رک گئی تو باسم لالا اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ فوراً اپنے باپ کے طرف لپکی۔ بابا پلیز، میں گھر میں اکیلی رہ لوں گی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس سے پہلے کہ اس کے والد نرمی سے اسے کچھ سمجھاتے، باسم آگے بڑھا اور دھیرے سے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی گرفت میں لوہے جیسی سختی تھی، مگر اس کے چہرے پر کمال کی اداکاری تھی۔ ارے چچا، آپ فکر نہ کریں، انابل یہاں بالکل محفوظ رہے گی۔ آخر یہ کوئی غیر کا گھر تھوڑی، تمہارا اپنا ہی تو گھر ہے۔ ہم سب ہیں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ اس نے خیال کے لفظ پر ایسا زور دیا کہ انابل کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ اس کی تمام التجائیں بے سود ہو گئیں۔ اس کی ماں نے اس کی کتابوں اور ضروری سامان کا بیگ پہلے ہی گاڑی سے نکال کر مہمانوں والے کمرے میں رکھوا دیا تھا۔ انابل بے بسی سے اپنے ماں باپ کو جاتا دیکھتی رہی۔ گاڑی پورچ سے نکلی تو اس نے دل میں دعا کی کہ کاش یہ وقت یہیں رک جائے۔ باسم اس کے قریب ہی کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فتح مندانہ مسکراہٹ تھی جو صرف انابل ہی دیکھ سکتی تھی۔ دائی جان اسے کمرے تک چھوڑنے آئی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، کسی سنہری پنجرے کی طرح۔ بیٹا آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتانا۔ ان کے جانے کے بعد انابل نے جلدی سے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی اور دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل ابھی تک کسی تیز رفتار ٹرین کی طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ مجھے اپنی زبان بند رکھنی چاہیے تھی۔ اب یہ باسم لالا مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ کافی دیر تک وہ وہیں بیٹھی آنے والے خطرات کے بارے میں سوچتی رہی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور گھر میں ایک مہیب خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نابل بیٹا، میں ہوں، تائی جان کی شفیق آواز آئی۔ تمہارے لیے دودھ لائی ہوں، پی کر سونا۔ انابل نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا اور دودھ کا گلاس لے لیا۔ تائی جان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح شفقت تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا خوف کم ہوا، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں واپس آئی اس کا دل پھر سے دھڑک اٹھا۔ اس نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنی کتاب کھول کر پڑھنے میں مصروف ہو گئی تاکہ اس کا دھیان بڑھ سکے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اسے لگا شاید باسم اپنے کمرے میں چلا گیا ہے اور معاملہ صبح تک کے لیے ٹل گیا ہے۔ اسی خیال سے اس نے سکون کا سانس لیا اور کچھ دیر بعد واش روم جانے کے لیے اٹھی۔ واپس آ کر وہ بستر پر لیٹی اور دوبارہ کتاب پڑھنے میں اتنی محو ہو گئی کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس نے دروازے کو دوبارہ کنڈی نہیں لگائی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اچانک بنا کسی آہٹ کے دروازہ دھیرے سے کھلا۔ ایک سایہ کمرے میں داخل ہوا۔ انابل کتاب میں اتنی گم تھی کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ یہاں اس کے قریب کوئی آتا گیا۔ جب وہ سایہ اس کے سر پر آ کر رکا تب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے خوف سے کتاب سے نظریں اٹھائیں تو اس کے سامنے باسم کو کھڑا پایا۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ باسم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی، کسی شکاری کی طرح جو اپنے شکار کو قابو کر چکا ہو۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر آگے بڑھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھے دودھ کے گلاس کو دیکھا۔ پھر اس نے اپنی یکبستہ نگاہیں انابل پر گاڑ دی۔ دودھ نہ پینا، اس کی سرد اور گہری آواز کمرے میں گونجی۔ انابل نے نہ سمجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس میں نے زہر ملایا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہیں اور دنیا گھوم رہی ہے۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا۔ خوف کی ایک یکبستہ لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتری اور اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئیں اور اس نے بے یقینی سے باسم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک سرد بے رحم مسکراہٹ تھی۔ کیا مطلب؟ اس کے گلے سے ایک گھٹی ہوئی آواز نکلی۔
اس کی اس حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے باسم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ انابل نے غیر ارادی طور پر خود کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اس کا ہاتھ دودھ کے گلاس سے ٹکرا گیا۔ شیشے کا گلاس سائڈ ٹیبل کے کنارے سے پھسلا اور سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر گر کر زوردار آواز کے ساتھ چکنا چور ہو گیا۔ اس کی کرچیاں دور دور تک بکھر گئیں۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز پر باسم کا بے رحم قہقہا کمرے میں گونجا۔ اس کی ہنسی میں فتح اور تمسخر کا عنصر نمایاں تھا۔ افواہ، اتنی ڈرپوک ہو تم، میری شکایت تو بڑی بہادری سے تایا ابو سے لگاتی ہو اور ذرا سی دھمکی سے تمہاری یہ حالت ہو گئی۔ انابل کی آنکھوں میں بے بسی اور غصے کے آنسو تیرنے لگے۔ آپ بہت برے ہیں۔ میں برا ہوں یا تم؟ اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ باسم نے فرش پر بکھرے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ چلو اب شاباش، صاف کرو یہ سب کچھ۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں کیوں کروں صاف؟ انابل نے ہمت کر کے کہا۔ آپ کی وجہ سے گرا ہے یہ؟ اچھا، میری وجہ سے؟ باسم اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں کی سر چمک انابل کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ زبان تو دیکھو، ابھی بھی کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، اسے صاف کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انابل جانتی تھی کہ اس وقت بحث کرنا بیکار ہے۔ وہ آنسو پیتے ہوئے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھی اور کانچ کے بڑے بڑے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ انابل خاموشی سے کانچ کے ٹکڑے اٹھا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو سمیٹنے لگی تو اچانک کانچ کی ایک تیز کرچی اس کی انگلی میں گہرائی تک چبھ گئی۔ آہ! ایک تیز درد بھری چیخ بے اختیار اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے فوراً اپنی انگلی دیکھی جہاں سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا اور سفید فرش پر ایک سرخ نشان چھوڑ گیا۔ اس کی تکلیف بھری چیخ اور خون کی لالی نے جیسے باسم پر کوئی جادو کر دیا ہو۔ ایک لمحے میں اس کے چہرے کا تمسخر اور غصہ غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ شدید پریشانی اور فکر نے لے لی۔ نہ جانے کیوں اس کی تکلیف پر باسم کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ دکھاؤ مجھے۔ وہ تیزی سے اس کے پاس بیٹھا اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ انابل، تمہارا تو خون نکل رہا ہے۔ تم پاگل ہو کیا؟ ایسے کانچ اٹھاتا ہے کوئی؟ اس کا لہجہ اب ڈانٹ والا نہیں بلکہ فکر مند تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کمرے میں رکھی الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لیا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا، روئی سے اس کی انگلی صاف کی اور احتیاط سے اس پر پٹی باندھ دی۔ اس دوران انابل حیرت کے سمندر میں ڈوبی اسے دیکھتی رہی۔ یہ وہ باسم تو نہیں تھا جو چند لمحے پہلے اسے اذیت دے کر خوش ہو رہا تھا۔ یہ تو کوئی اور تھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے واضح تشویش تھی۔ جب وہ اس کی انگلی پر پٹی باندھ چکا تو باقی کے کانچ کے ٹکڑے وہ خود اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنے لگا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر انابل کو نہ جانے کیا سوچی۔ وہ اپنے آنسوؤں کے بیچ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ اس کی ہنسی سن کر باسم نے غصے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ اس کا لہجہ پھر سے سخت ہو گیا۔ شاید وہ اپنی اس اچانک نرمی پر خود شرمندہ تھا۔ اگر تم چچا چچی کی امانت نہ ہوتی نا تو میں تمہیں بتاتا کہ میں کیا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ انابل وہیں بیٹھی رہی۔ اس کی انگلی میں کانچ کی چبھن سے زیادہ باسم کے رویے کی یہ تبدیلی اسے حیران کر رہی تھی۔ وہ اپنی پٹی بندھی انگلی کو دیکھ کر سوچنے لگی، یہ باسم والا آخر ہے کیا؟ زہر دینے کی دھمکی یا زخم پر مرہم رکھنے والی فکر؟ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی ناقابل بیان خاموشی طاری تھی۔ گزشتہ رات کے واقعات دونوں کے ذہن پر کسی نہ کسی طرح حاوی تھے۔ انابل خاموشی سے اپنی پٹی بندھی انگلی کو سہلا رہی تھی اور بار بار نظریں چرا رہی تھی۔ باسم بھی گمسم تھا مگر اس کی چور نظریں بار بار انابل کے چہرے کا طواف کر کے واپس لوٹ آتی۔ تایا اور تائی جان اس غیر معمولی خاموشی کو شاید سفر کی تھکاوٹ سمجھ رہے تھے۔ باسم، آج تم انابل کو کالج چھوڑ دینا، تائی جان نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر حکم صادر کیا۔ یہ سنتے ہی انابل کے ہاتھ میں پکڑا نوالا رک گیا۔ نہیں تایا ابو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں وین سے چلی جاؤں گی۔ وہ کسی قیمت پر باسم کے ساتھ اکیلے گاڑی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ آج نہ جانے کون سا بدلہ لینے کا منصوبہ اس کے ذہن میں ہوگا۔ یہاں وین کہاں آئے گی؟ تایا جان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم آفس جا رہے ہو نا تو راستے میں اسے ڈراپ کر دینا، واپسی پر پک بھی کر لینا۔ انابل کی تمام کوششیں ناکام ہوئی۔ ناشتے کے بعد باسم نے گاڑی نکالی اور ہارن بجایا۔
انابل باری قدموں سے باہر آئی۔ اس نے جان بوجھ کر پچھلا دروازہ کھولا تاکہ اس سے زیادہ فاصلہ رکھ سکے۔ میڈم، باسم کی سرد اور طنزی آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ اس نے فرنٹ مرر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، ڈرائیور نہیں ہوں میں تمہارا، آگے آ کر بیٹھو۔ اس کے حکم میں ایسی سختی تھی کہ انابل چپ چاپ گاڑی سے اتری اور جھنجھلاتی ہوئی آگے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی ایک انجانا خوف اس پر طاری ہو گیا۔ گاڑی کا پرسکون اور ٹھنڈا ماحول اسے کسی جال کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ سفر خاموشی سے شروع ہوا۔ انابل نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا، مگر اس کا سارا دھیان اسی بات پر تھا کہ باسم اب کیا کرنے والا ہے۔ باسم کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر اس کے دماغ میں شرارت کا طوفان مچل رہا تھا۔ وہ رات والی اپنی فکر اور نرمی کو جھٹلانا چاہتا تھا۔ وہ خود کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ اسے انابل کی کوئی پرواہ نہیں، وہ بس اسے تنگ کر کے خوش ہوتا ہے۔ سگنل پر گاڑی رکی اور اس نے یہی موقع غنیمت جانا۔ اس نے اپنے بیگ سے وہ نقلی چھپکلی نکالی جو وہ اکثر اپنے دوستوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ انابل باہر دیکھنے میں مگن تھی کہ اچانک باسم نے وہ کالی چھپکلی اور حقیقی نظر آنے والی چھپکلی اس کے گود میں گرا دی۔ ایک لمحے کے لیے تو انابل کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کی گود میں کیا گرا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس کالی مکروہ چیز پر پڑی تو اس کے حلق سے دل خراش فلک شگاف چیخ نکلی۔ خوف کے مارے اس نے آنکھیں میچ لی اور بنا سوچے سمجھے اپنی جگہ سے اچھلی۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا اور جسم نے غیر ارادی طور پر خطرے سے دور کسی محفوظ پناہ گاہ کی طرف حرکت کی۔ اس چھوٹی سی جگہ پہ وہ محفوظ پناہ گاہ باسم کا وجود تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی اور اس نے مضبوطی سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اس کے بازو میں منہ چھپا کر بری طرح سے کانپنے لگی۔ باسم نے تو یہ صرف اسے ڈرانے کے لیے کیا تھا، مگر اس کے اس رد عمل کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھا۔ انابل کا یوں اچانک خود سے لپٹ جانا، اس کے بالوں کی بھینی بھینی خوشبو اس کی سانسوں میں اترنا، اس کے جسم کی کپکپاہٹ اور اس کے دل کی تیز دھڑکن جو اسے اپنے سینے میں محسوس ہو رہی تھی۔ باسم کو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ اس کا اپنا دل شدت سے دھڑکا، مگر اس بار یہ دھڑکن غصے یا شرارت کی نہیں، بلکہ ایک بالکل نئے، انوکھے اور گہرے احساس کی تھی۔ آج تک اس نے اس لڑکی کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، مگر اس طرح ڈری سہمی معصوم انابل کو اپنے اتنے قریب پا کر اس کے اندر کچھ پگھلا تھا۔ ایک عجیب سا میٹھا سا احساس اس کے پورے وجود میں پھیل گیا تھا۔ اسے اپنے کیے پر پہلی بار شدید پچھتاوا ہوا۔ کچھ لمحوں بعد اسے ہوش آیا۔ اس نے جلدی سے وہ چھپکلی اٹھا کر باہر پھینکی۔ کچھ نہیں ہے۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ وہ نکلی تھی، مذاق کر رہا تھا۔ انابل نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ رہی تھی اور چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس جلدی سے خود کو اس سے الگ کیا اور واپس اپنی سیٹ پر دروازے سے لگ کر دبک گئی۔ باقی کا سفر مکمل خاموشی میں گزرا۔ انابل مسلسل سسکیاں لے رہی تھی اور باسم بار بار چوری چھپے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں شدید احساس جرم تھا۔ کالج آیا تو وہ روتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور ایک لفظ کہے بغیر اندر بھاگ گئی۔ باسم وہیں بیٹھا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کا دل اور دماغ پر انابل کا وہ معصوم آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ چھایا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی کل تک اسے اتنی بری لگتی تھی، آج اسے تکلیف دے کر وہ خود اتنی اذیت میں کیوں مبتلا ہو گیا ہے۔ گاڑی والا واقعہ انابل اور باسم کے درمیان ایک اندیکھی دیوار کھڑی کر گیا۔ اگلے 2 دن ایک عجیب بوجھل خاموشی میں گزرے اور اب گھر میں نہ کوئی شرارت تھی، نہ کوئی لڑائی، بس ایک گہری اجنبی سی خاموشی تھی۔ باسم نے انابل کو تنگ کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا، مگر اس کی نظریں ہر وقت اس کا پیچھا کرتی تھی۔ وہ جب بھی کتابوں پر پڑھ رہی ہوتی یا خاموشی سے بیٹھی ہوتی، باسم کو خود کو تکتے ہوئے پاتی اور جیسے اس کی نظر اٹھتی باسم فوراً نگاہیں پھیر لیتا۔ باسم خود ایک انجانی کشمکش کا شکار تھا۔ اس کا دل اور دماغ ایک جنگ کے میدان بنے ہوئے تھے۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا اسے انابل کا آنسوں سے بھرا خوفزدہ چہرہ نظر آتا جو اس کے سینے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کا دل ایک عجیب سے احساس سے جرم اور ایک نامعلوم میٹھی سی تڑپ میں مبتلا تھا۔ وہ خود سے سوال کرتا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں اسے تکلیف دے کر پریشان کیوں ہوں؟ اس کے اندر سے جواب آتا شاید تو بدل رہا ہے،
یہ شاید جو احساس ہمیشہ سے کہیں دل کے کسی کونے میں چھپا تھا اب ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب اس کے چچا چچی واپس آ گئے۔ انابل کے چہرے پر گھر جانے کی خوشی دیدنی تھی اور یہ دیکھ کر باسم کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ رکے، مگر کس حق سے؟ جب وہ جانے لگی تو تائی جان نے اسے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، مگر باسم خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر اچانک سے سونا اور بے رنگ سا ہو گیا۔ باسم کو اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اسے اس کی باتیں، اس کی شرارتیں، حتیٰ کہ اس کی شکایتیں بھی یاد آ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا اور اسے لگا کہ اس کے وجود کا کوئی حصہ خالی ہو گیا ہو۔ دوسری طرف انابل اپنے گھر پہنچ کر بھی بے چین تھی۔ وہ باسم کے بدلے ہوئے رویے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ ایک طرف اس کا خوفناک مذاق تھا تو دوسری طرف اس کی وہ فکر مندی جو اس نے انگلی کٹنے پر دکھائی۔ وہ ان متضاد رویوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ تب اسے یاد آیا کہ اس کے امتحان کا سب سے اہم نوٹس والا رجسٹر تو تایا ابو کے گھر ہی رہ گیا۔ ماما مجھے واپس جانا ہے، میرا رجسٹر وہیں رہ گیا، کل میرا پیپر ہے۔ اس کی ماں اسے لے کر واپس تایا ابو کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں بس 2 منٹ میں لے کر آئی، یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتری۔ گھر کا مرکزی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی تاکہ کسی کو زحمت نہ ہو۔ وہ ابھی لاؤنج میں پہنچی ہی تھی کہ اسے باسم کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، شاید اپنی کسی دوست سے، اور بے چینی سے ٹہل بھی رہا تھا۔ یار سمیر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس لڑکی نے مجھے پاگل کر دیا۔ باسم کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ انابل وہیں رک گئی۔ جب تک وہ یہاں تھی ایک عذاب تھی، اور اب جب چلی گئی ہے تو عجیب سی وحشت ہو رہی۔ اس نے سب کے سامنے میرا تماشا بنا دیا، اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ انابل کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ مجھے کونے میں لے جا چکی ہے، باسم نے فون پر کہا۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجھے ہی اس جال میں اسے پھنسانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ الفاظ کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح انابل کے کانوں میں اتر گئے۔ جال اور پھنسانا، اس کا مطلب اس کی ساری فکر، وہ نرمی، سب ایک دکھاوا تھا، ایک ڈرامہ تھا۔ وہ اب اس سے بدلہ لینے کے لیے کوئی جال بن رہا تھا۔ انابل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ مزید کچھ سننے کی ہمت نہ کر سکی اور دبے پاؤں واپس مڑی۔ باہر اسے تائی جان مل گئی، جنہوں نے اسے رجسٹر لا کر دے دیا۔ وہ خاموشی سے رجسٹر لے کر گاڑی میں بیٹھی اور گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی رات باسم کے گھر پر کھانے کی میز پر ماحول پھر سے کشیدہ تھا۔ باسم اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ باسم، اس کے والد نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ اب بس بہت ہو گیا، صاف صاف بتاؤ تاکہ ہم بات آگے بڑھائیں۔ باسم بری طرح سے چڑچڑا ہو چکا تھا۔ ایک طرف اس کے اپنے الجھے ہوئے احساسات تو دوسری طرف انابل کی یاد اور اوپر سے بابا کا دباؤ۔ وہ اس قصے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی چہرہ تھا اور ایک ہی نام تھا، اور بنا سوچے سمجھے ایک جھٹکے سے اس نے اپنے دل کا سارا بوجھ زبان پر منتقل کر دیا۔ انابل ہے وہ لڑکی۔ ایک لمحے کو میز پر مکمل سناٹا چھا گیا۔ تائی جان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ میں انابل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کی ماں فوراً بولی، ہاشم، باسم ہوش میں تو ہو تم؟ وہ تم سے 9 سال چھوٹی ہے۔ وہ تو ابھی بچی ہے۔ مگر اس کے والد جو چند لمحے پہلے غصے میں تھے، ان کے چہرے پر حیرت کے بعد ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ غصے سے بولے، عمر کا کیا ہے؟ خاندان کی بچی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے، اگر ہمارے گھر کی بہو بن جائے تو اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تایا جان کا فیصلہ حتمی تھا۔ باسم نے سکون کا سانس لیا کہ ایک مسئلہ تو حل ہوا، مگر وہ اس طوفان سے بے خبر تھا جو اس کے ایک فیصلے نے انابل کے دل میں برپا کر دیا تھا۔ اگلی صبح باسم کے گھر میں ایک عجیب سی خوشی اور ہلچل تھی۔ تائی جان اور تایا ابو اپنے بھائی کے گھر اپنی بھتیجی کا رشتہ مانگنے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ باسم کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خوشی کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ چچا چچی تو مان جائیں گے، مگر انابل، اس کا رد عمل کیسا ہوگا؟ وہ بار بار اس کے آنسوؤں سے بھرے چہرے کو یاد کر کے بے چین ہو جاتا۔ دوسری طرف انابل کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب تایا اور تائی جان رشتہ لے کر پہنچے تو اس کی ماں باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ ان کے لیے تو یہ سونے پر سہاگا تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی اسی خاندان میں ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی۔ انہوں نے بنا ایک لمحہ سوچے ہاں کر دی۔ انابل جو کمرے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، اسے لگا جیسے کسی نے اسے زندہ دفن کر دیا ہو۔
اس کے کانوں میں باسم کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، مجھ سے ہی اس جال میں پھنسانا پڑے گا۔ تو یہ تھا وہ جال، وہ اس سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد کرنا چاہتا تھا، صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، صرف اس بات کا بدلہ لینے کے لیے کہ اس نے سب کے سامنے اس کی شکایت کیوں لگائی۔ اس کا دل نفرت اور دکھ سے بھر گیا۔ جیسے ہی اس کے تایا اور تائی جان خوشی خوشی رخصت ہوئے، انابل سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے فون اٹھایا اور سیدھا باسم کا نمبر ملایا۔ باسم جو اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، انابل کا نام اسکرین پر چمکتا دیکھ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ ہیلو انا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ دوسری طرف سے انابل کی غصے اور آنسوں میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آپ اس حد تک گر جائیں گے؟ میری زندگی برباد کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ باسم ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سب سمجھ رہے ہیں آپ، وہ چیخی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ آپ کو فون پر کہتے ہوئے کہ آپ مجھے جال میں پھنسائیں گے۔ تو یہ ہے آپ کا گھٹیا جال؟ اس کی آواز میں نفرت تھی۔ میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتی رہی اور آپ اتنا گھٹیا انسان ہیں۔ سن لیں باسم لالا، میں مر جاؤں گی لیکن آپ سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ میں ابھی جا کر مما اور بابا کو سب سچ بتا دوں گی۔ اس سے پہلے کہ باسم کچھ کہتا، اس نے فون کاٹ دیا۔ باسم کے ہاتھ میں پکڑا فون جیسے بے جان ہو گیا۔ فون پر سنا تب اسے یاد آیا وہ کل اپنے دوست سے کیا بات کر رہا تھا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آیا۔ اس کے الفاظ کا مطلب کچھ اور تھا، مگر انابیل نے اسے بالکل غلط سمجھ لیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ انابیل جتنی ضدی ہے وہ واقعی یہ رشتہ توڑنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اگلی صبح باسم کے لیے فیصلہ کن تھی۔ وہ جانتا تھا اگر آج اس نے انابیل سے بات نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ اس کے کالج جانے سے پہلے اس کے کالج کے باہر پہنچ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد انابیل آتی دکھائی دی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر مکمل بیزاری اور نفرت کے تاثرات تھے۔ اس نے باسم کو وہاں کھڑا دیکھا تو اپنا راستہ ہی بدل کر دوسری طرف سے جانے لگی۔ باسم تیزی سے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا بازو تھام لیا۔ انابیل پلیز، صرف 2 منٹ کے لیے میری بات سن لو، چھوڑے مجھے۔ اس نے غصے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے دہک رہے تھے۔ پلیز انابیل، باسم کی آواز میں التجا تھی۔ تم نے جو سنا وہ سچ نہیں، مطلب وہ نہیں تھا جو تم نے سمجھا تھا۔ میں خود بہت الجھا ہوا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تنگ کیا، تمہیں ڈرایا، تمہیں تکلیف دی، لیکن اس دن گاڑی میں جب تم اتنا ڈر گئی، اس دن کے بعد سے سب کچھ بدل گیا۔ خدا کی قسم میں ہر پل صرف تمہارے بارے میں سوچتا ہوں۔ وہ لڑکی ہیرا، وہ صرف میری دوست ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ جس کے بارے میں سوچتا ہوں وہ تو صرف تم ہو۔ انابیل، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے باسم کی آواز بھرا گئی۔ انابیل جو اس کا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم سے ساکت ہو گئی۔ محبت؟ اس نے اپنی جدوجہد چھوڑ دی اور نظریں اٹھا کر باسم کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مغرور اور پر اعتماد باسم نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری سچائی، ایک بے بسی اور ایک ایسی محبت کی تڑپ تھی جس نے آج تک کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ انابیل جو پچھلے 2 سال سے چھپ چھپ کر اس مغرور شخص کی دیوانی تھی، جس کی شخصیت کے سحر میں گرفتار تھی، اس کے منہ سے اپنی محبت کا اقرار سن کر جیسے وہ پتھر کی ہو گئی۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس کا سارا غصہ، ساری نفرت ایک لمحے میں بھاپ بن کر اڑ گئی۔ اس کا چہرہ شرم اور حیرت سے سرخ ہو گیا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر جھٹکے سے اپنا بازو
اس کی گرفت سے چھڑوا کر کالج کے گیٹ کے اندر بھاگ گئی۔ باسم وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں امید کی ایک نئی کرن روشن ہو چکی تھی۔ باسم کی محبت کا اقرار انابل کے وجود پر کسی بارش کی بوند کی طرح برسا تھا۔ وہ کالج کے اندر تو بھاگ گئی تھی، مگر اس کا دل، اس کی روح، سب کچھ وہیں باسم کے پاس رہ گیا تھا۔ کلاس میں لیکچر ہوتا رہا، مگر اس کے کانوں میں صرف باسم کی بھرائی ہوئی آواز گونج رہی تھی، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کا 2 سال پرانا خاموش اور یک طرفہ عشق آج اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ وہ شخص جس کی ایک جھلک دیکھنے کو وہ ترستی تھی، آج اپنی محبت کا اقرار کر کے اس کی جھولی کو خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ اس کا سارا غصہ، ساری نفرت، ساری غلط فہمی اس ایک اقرار پر قربان ہو گئی تھی۔ وہ مسکرانا چاہتی تھی، کھل کر ہنسنا چاہتی تھی، مگر آنکھوں میں آنسوں کی ایک لڑی تھی جو خوشی سے بہہ رہی تھی۔ گھر آ کر جب اس کی ماں نے رشتے کے بارے میں پوچھا تو وہ انابل، جو کل تک اس رشتے سے انکار کرنے پر تلی ہوئی تھی، آج شرم سے گلنار چہرہ لیے خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ محبت کا اقرار سن کر اس کی ساری بغاوت ختم ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ لیا گیا اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس کے امتحانات کے فوراً بعد نکاح کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ انابل نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمکتا رہتا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ کرتی، اپنے جہیز کی چیزیں پسند کرتی اور ہر لمحہ باسم کے خیالوں میں گم رہتی، مگر دوسری طرف باسم کی حالت غیر تھی۔ انابل نے اس دن سے بعد سے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، نہ کوئی کال، نہ کوئی میسج۔ باسم کو لگتا تھا کہ شاید اس نے اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر تو ہاں کر دی، مگر وہ دل سے اس رشتے پر خوش نہیں ہے۔ وہ اس کی خاموشی کو اس کا انکار سمجھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اندر ہی اندر اسے یہ سوچ کھائے جا رہی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا اور آخر کار نکاح سے 1 دن پہلے جب اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو اس نے ہمت کر کے انابل کو فون کیا۔ انابل اپنے کمرے میں بیٹھ اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جب اس کے فون پر باسم کا نام جگمگایا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اتنے دن تک مجھے تڑپایا ہے، اب تھوڑا سا آپ بھی تڑپے، یہ سوچ کر اس نے جان بوجھ کر کال کاٹ دی۔ باسم نے جب کال کٹتے دیکھی تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے دوبارہ فون کیا اور انابل نے پھر سے کال کاٹ دی۔ تیسری بار بھی یہی ہوا اور اب باسم کو یقین ہو گیا کہ اس کے خدشات درست ہیں۔ انابل اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے میسج ٹائپ کیا، ٹھیک ہے انابل، اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں ابھی ماما بابا کو منع کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں زبردستی کسی بندھن میں نہیں باندھنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ خوش رہو، چاہے میرے ساتھ یا میرے بغیر۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی خوشی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ میسج بھیج کر اس سے فون بیڈ پر پھینک دیا اور سر تھام کر بیٹھ گیا۔ انابل نے جب میسج پڑھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی شرارت اس پر بھاری پڑ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ تو سچ میں انکار کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے فوراً سے باسم کو واپس فون کیا۔ باسم نے پہلے ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ آپ نے مجھے سمجھ کے رکھا ہے؟ انابل فون اٹھاتے ہی پھٹ پڑی۔ اس کی آواز میں غصہ اور خوف تھا۔ کھلونا سمجھا ہوا ہے مجھے؟ کبھی شادی کے لیے ہاں بول دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں شادی نہیں کروں گا، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس کی غصے بھری آواز سن کر باسم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی جان میں جان آئی۔ میں تو بس تمہاری رضامندی جاننا چاہتا تھا انابل، مجھے لگا تم خوش نہیں ہو تو آپ مجھ سے پوچھے بغیر ہی انکار کرنے چلے تھے، انابل نے شکوہ کیا۔ باسم کی آواز میں چھپی محبت اور فکر کو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا سارا خوف ختم ہو گیا۔ اب اس کے لہجے میں شرارت اور اپنائیت تھی۔ تو مطلب تم خوش ہو؟ انابل اس براہ راست سوال پر گڑبڑا گئی۔ وہ خاموش ہو گئی اور باسم ہنس پڑا۔ چلو کوئی بات نہیں، کل ہمارا نکاح ہے اور نکاح کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کی اس بے باک بات پر انابل شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ آپ
آپ بہت برے ہیں، یہ کہہ کر اس نے جلدی سے فون کاٹ دیا۔ باسم فون کان سے لگائے ہنستا رہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ انابل کہنا کیا چاہ رہی تھی، مگر ایک بات تھی، وہ اس رشتے سے انکار نہیں کر رہی تھی۔ اس کے دل کو قرار آ گیا تھا، کل وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے والی تھی۔ نکاح کا دن کسی خواب کی طرح روشن اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ دونوں خاندانوں کی خوشی دیدنی تھی، ہر طرف پھولوں کی مہک، لوگوں کی چہل پہل اور شہنائی کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ انابل سرخ رنگ کے خوبصورت روسی جوڑے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے اسے گھیر رکھا تھا، مگر اس کی نظریں بے چینی سے صرف ایک ہی وجود کو تلاش کر رہی تھی۔ باسم سفید شیروانی میں ملبوس ہمیشہ کی طرح پروقار اور پرکشش لگ رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انابل اب قانونی طور پر اس کی ہونے جا رہی ہے، مگر وہ محسوس کرنا چاہتا تھا کہ اس نے صرف اسے پایا نہیں بلکہ اس کا دل بھی جیتا ہے۔ جسے انابل کی طرف سے ایک اشارے، ایک نظر کا انتظار تھا، جسے یقین دلا دے کہ وہ بھی اتنی ہی خوش ہے جتنا کہ وہ۔ جبکہ نکاح خان نے اسے اجازت لینے کے لیے وکیلوں کو اندر بھیجا، تب باسم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب باہر آ کر اعلان کیا گیا کہ نکاح ہو گیا تو باسم نے گہرا سکون کا سانس لیا۔ وہ اب اس کی بیوی تھی، رخصتی 1 سال بعد کی رکھی گئی تھی تاکہ انابل اپنی پڑھائی مکمل کر سکے۔ نکاح کے بعد دونوں کو ایک ساتھ صوفے پر بٹھایا گیا۔ جب باسم نے پہلی بار انابل کو اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے پہلو میں بیٹھے دیکھا تو اسے لگا کہ جیسے کائنات کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں آ گئی ہیں۔ اس نے دھیرے سے نظر اٹھا کر انابل کو دیکھا۔ انابل بھی اسی لمحے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ دونوں کی نظریں ملی۔ انابل کے چہرے پر حیا کی سرخی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف محبت سے آتی ہے۔ اس نے دھیرے سے مسکرا کر نظریں جھکا لیں۔ باسم کو اس کا جواب مل گیا۔ یہ مسکراہٹ اس کی جیت تھی، اس کی محبت کی فتح تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور مہمان جا چکے تھے۔ انابل اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بھاری بھاری زیورات اتار رہی تھی۔ وہ شیشے میں اپنے عکس کو دیکھ کر بار بار مسکرا رہی تھی۔ آج وہ اس شخص کی ہو گئی تھی جس سے وہ پچھلے 2 سال سے چھپ چھپ کر محبت کرتی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خاموش دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کی کھڑکی سے ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر چیختی، اس سائے نے آگے بڑھ کر پیچھے سے اسے اپنی باہوں کی مضبوط حصار میں لے لیا۔ انابل کی سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس نے آئینے میں دیکھا، اس کے پیچھے باسم کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب پا کر انابل کے پورے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ باسم لالا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور اندر کیسے آئے؟ باسم نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اب ایک تو مجھے لالا کہنا بند کرو، شوہر ہوں تمہارا، اور دوسرا میں اپنی بیوی کے کمرے میں آیا ہوں، اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس کی گرم سانسیں اور بے باک باتیں سن کر انابل شرم سے لال پڑ گئی۔ کوئی آ جائے گا؟ پلیز جائیں یہاں سے، کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ باسم نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم میری بیوی بن کر کیسی لگ رہی ہو، اور سچ کہوں تم پر بہت روپ چڑھا ہے۔ انابل اس کی تعریف پر نظریں نہ اٹھا سکی۔ باسم نے دھیرے سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ایک بات تو سمجھ گیا ہوں کہ تم اس نکاح سے خوش ہو۔ انابل خاموش رہی، مگر اس کی جھکی پلکیں اور دھڑکتا دل اس کی خوشی کی گواہی دے رہے تھے۔ باسم دھیرے سے اس کی طرف جھکا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک بہت ہی نرم، پاکیزہ اور محبت بھرا بوسہ تھا، جس میں اقرار تھا، احترام تھا اور ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ تھا۔ انابل نے شدت جذبات سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ کچھ لمحوں بعد جب باسم پیچھے ہٹا تو انابل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر باسم کو خود سے دور کیا۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی۔ باسم مسکرایا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹ کر کھڑکی کی طرف بڑھا۔ بس تمہیں بتانے آیا تھا
کہ اب تم صرف میری ہو۔ یہ کہہ کر وہ کھڑکی سے دوبارہ باہر کود گیا۔ انابل وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا جہاں اب بھی اسے باسم کے لمس کی حدت محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے لبوں پر ایک خوابناک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نکاح کی وہ رات انابل کے لیے کسی خواب کی تعبیر تھی، مگر باسم کے لیے ایک نئی بے چینی کا آغاز بن گئی تھی۔ اپنی محبت کو قانونی طور پر پا کر بھی وہ اسے اپنے پاس نہ ہونے پر تڑپ رہا تھا۔ رخصتی میں 1 سال کا طویل عرصہ کسی صدی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ انابل سے بات کرنے، اس سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا۔ ان کے درمیان فون پر گھنٹوں باتیں ہوتی، مگر ہر بات کے اختتام پر باسم کے دل میں ایک ہی خواہش شدت اختیار کر جاتی، انابل کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آنے کی خواہش۔ ابھی نکاح کو 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ باسم کی بے چینی اور بے قراری عروج پر پہنچ گئی تھی۔ وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک دن ہمت کر کے اپنے والد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے رات کے کھانے پر موقع دیکھ کر کہا۔ ہاں بیٹا کہو، اس کے والد نے شفقت سے اسے دیکھا۔ بابا، آپ کو یاد ہے ہمارے ابا جی جو بزنس بیرون ملک شروع کیا تھا، وہاں کچھ مسائل چل رہے ہیں، مجھے کچھ عرصے کے لیے وہاں جانا پڑے گا، شاید 1-2 سال لگ جائیں۔ یہ سن کر سب چونک گئے۔ مگر بیٹا، اتنا اچانک؟ اس کی ماں نے پریشانی سے کہا۔ جی ماما، کام ہی ایسا ہے۔ باسم نے گہری سانس لی اور اپنا اصل مقصد بیان کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے اگر میری رخصتی ہو جائے تو میں انابل کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ 1 سال بعد ہونے والی شادی کو اگلے ہی مہینے کرنے کا مطالبہ سب کے لیے غیر متوقع تھا، مگر باسم اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ تایا جان نے کہا، تیاریوں کے لیے وقت چاہیے، پھر انابل کی پڑھائی بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ پڑھائی وہ وہاں بھی مکمل کر سکتی ہے بابا، اور تیاریوں کی فکر نہ کریں، جتنا ہو سکے گا کر لیں گے۔ مجھے دھوم دھام سے شادی نہیں کرنی، بس سادگی سے رخصتی ہو جائے تاکہ میں انابل کو اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ اس کے لہجے میں ایسی شدت اور التجا تھی کہ اس کے والدین نرم پڑ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ باسم جو ٹھان لیتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ اگلے ہی دن وہ یہ خبر لے کر اپنے بھائی کے گھر پہنچ گئے۔ انابل کے والدین بھی یہ سن کر حیران ہوئے، مگر باسم کی وجہ سے سن کر انہیں بھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔ انابل نے جب یہ سنا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک طرف اتنی جلدی رخصتی کی خبر پر وہ گھبرا رہی تھی، تو دوسری طرف باسم کے ساتھ ہمیشہ ایک ہو جانے کی خوشی اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بیرون ملک کا بہانہ تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل وجہ تو باسم کی محبت اور اس کی قربت کی شدید خواہش ہے۔ یہ سوچ کر ہی وہ شرم سے لال ہو گئی۔ اس کے بعد کے دن جیسے پر لگا کر اڑنے لگے۔ گھر میں دن رات شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ہر طرف ایک بھاگ دوڑ اور خوشی کا ماحول تھا۔ انابل اپنی دوستوں اور کزنز کے ساتھ شاپنگ میں مصروف ہو گئی، جبکہ باسم ہر لمحہ اسے فون کر کے اس کی تیاریوں کا پوچھتا اور اپنی بےتابی کا اظہار کرتا۔ اس کا عشق اب جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا باسم کو شدت سے انتظار تھا۔ شادی کی رات انابل سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس اپنے سجے سجائے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ گلاب اور موتیے کی پھولوں کی مہک سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا دل کسی تیز رفتار ٹرین کی طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھتی اور پھر نظریں جھکا لیتی۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کے گھر آ گئی تھی
جو کبھی اس کے لیے ایک ڈرانا خواب تھا اور اب اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بن چکا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ باسم کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے گہرے رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی جس میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں محبت کی ایسی گہرائی تھی کہ انابل ایک لمحے کے لیے اس میں ڈوب کر رہ گئی۔ باسم نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب آ کر رکا۔ آج تو تم مجھے منع نہیں کر سکتے کہ میرے کمرے میں نہ آنا۔ اس کی گہری پرکشش آواز کمرے میں گونجی۔ آج تو میں اپنا حق وصول کر کے ہی رہوں گا۔ یہ سن کر انابل نے گھبرا کر تھوک نکلا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں باسم اس کی دھڑکنیں ہی نہ سن لے۔ باسم کی بے باک اور محبت بھری بات سن کر انابل کا چہرہ حیا کی شدت سے دہکنے لگا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کی انگلیاں اس کے عروسی لباس کے کنارے کو مروڑ رہی تھی۔ باسم اس کی اس گھبراہٹ اور معصومیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دلہن ابھی اس سے شرما رہی ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پھولوں کی خوشبو اور انابل کے وجود کی مہک مل کر ماحول کو یکسر سحر انگیز بنا رہے تھے۔ انابل، باسم نے بہت نرمی سے اس کا نام پکارا۔ انابل نے ہمت کر کے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ باسم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا مہندی لگا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ انابل کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ باسم نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرم ہتھیلیوں میں تھام کر اسے نرمی سے دبایا، جیسے اسے اپنی موجودگی کا یقین دلا رہا ہو۔ میں جانتا ہوں تم گھبرا رہی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے بہت انتظار کیا ہے اس دن کا، اس لمحے کا، جب تم اس طرح میرے سامنے میرے کمرے میں صرف میری بن کر بیٹھی ہو۔ اس نے اس کا ہاتھ اٹھا کر بہت محبت سے اس کی ہتھیلی پر بوسہ دیا۔ اس کے لمس نے انابل کے پورے وجود میں ایک میٹھی سی کپ کپاہٹ پیدا کر دی۔ ہمیشہ تمہیں اپنا قریب رکھنا چاہتا ہوں انابل، باسم نے جذبات سے بھری آواز میں کہا۔ تمہیں تنگ کرنا، تم سے لڑنا، یہ سب شاید میری محبت کا ہی ایک انداز تھا۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی جسے میں اپنی سب سے بڑی دشمن سمجھتا تھا وہ دراصل میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت بن جائے گی۔ میں بہت خوش ہوں آج اپنی محبت کو پا کر۔ یہ کہتی اس نے انابل کو نرمی سے اپنے بازوں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ انابل نے جھجکتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ باسم کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی، جس کی سچی محبت اور شدت کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کے شور میں انابل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بازوؤں میں اسے دنیا کی محفوظ ترین پناہ گاہ مل گئی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی خاموشی سے بیٹھے رہے اور پھر باسم نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس نے ایک نظر انابل کے چہرے کو دیکھا جو حیا اور محبت کے ملے جلے تاثرات سے دمک رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ کیا میں آپ کو مجازی خدا بولوں؟ باسم نے شرارت سے پوچھا۔ انابل نے شرما کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تو اب میں تمہارا مجازی خدا ہوں اور میری ہر خوشی اب تم سے جڑی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ انابل نے شدت جذبات سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ باسم نے اس کی پیشانی، اس کی آنکھوں اور پھر اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کی روحیں ایک ہو گئیں۔ ان کی محبت نے ہر خوف اور شکوے اور ہر فاصلے کو مٹا دیا۔ انابل نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اب اس کی آنکھوں میں کوئی شرم یا جھجک نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے بے پناہ محبت اور اعتماد تھا۔ اس نے ہمت کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور باسم کے گلے میں ڈال دیے۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں باسم۔ لالا کا لفظ آج ہمیشہ کے لیے اس کے درمیان سے ہٹ گیا تھا۔ یہ اقرار سن کر باسم کی آنکھوں میں خوشی کی چمک مزید گہری ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس رات دو محبت کرنے والے دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ ان کی کہانی جو نفرت، شرارت اور تکرار سے شروع ہوئی تھی، آج محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے وعدے پر اپنے خوبصورت انجام کو پہنچی تھی۔